نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع جنات کے اوپر ہے، اور آج ہم جنات کی کچھ باتیں احادیث سے آپ کو بتائیں گے، اور ایسی معلومات جو اس سے پہلے آپ نے بہت کم سنی ہوں گی یا بالکل ہی نہیں سنی ہوں گی۔ تو ہمارا آج کا موضوع ہے جن، کہ جن کیا ہے۔ سب سے پہلے تو جن کی تعریف کریں گے کہ جن کیا ہوتا ہے۔ جن کی تعریف یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ہوائی جسم ہے جس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ مختلف قسم کی اشکال یا شکلیں تبدیل کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو قدرت دی ہے، اور اس کو بھی عقل بھی ملی ہوئی ہے اور سمجھ بھی اللہ نے دی ہے۔ اچھا، ان کے اندر مختلف قسم کی طاقتیں بھی ہوتی ہیں، اللہ نے طاقتیں اور صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں۔ یہ جو جن ہوتے ہیں یہ انسانی جو ہے وہ مخلوق یا انسانوں سے بالکل برعکس ہے، اور ان کی جو طبیعت یا مزاج ہے وہ بھی انسانوں سے بہت مختلف ہے۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا نام جن ہی کیوں رکھا گیا، یعنی اس مخلوق کو جن کیوں رکھا گیا نام ان کا؟ کیونکہ یہ آنکھوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں اور دکھائی نہیں دیتے، اس لیے اس کو یہ جو ہے وہ جن بولا جاتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے ایک شخص جو ہے اسے جنون لاحق ہو جاتا ہے، یعنی پاگل ہو جاتا ہے، جو پاگل ہوتا ہے اس کو مجنون کہتے ہیں، اور جو اس کو لاحق ہوتا ہے یعنی جو پاگل پن ہوتا ہے اسے جنون کہتے ہیں، کہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ جنون لاحق کر دیا۔ حضرت ابن عقیل حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ چھپ کر آتے ہیں اور آنکھوں سے اوجھل بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یعنی اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے جیم اور دوسرا ہے نون۔ اب جیم اور نون کا مادہ کیا ہے؟ جیم اور نون کا مادہ جس چیز میں بھی ہو وہ چیز پوشیدہ ہوتی ہے۔ جن پوشیدہ ہے، جنبین اسے کہتے ہیں جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے جنبین۔ جنون پاگل پن، نظر تو نہیں آتا نا، پوشیدہ ہے اس لیے اس کو جنون کہا جاتا ہے۔ یعنی جیم اور نون کا مادہ جس بھی چیز میں ہوگا وہ کیا ہے، وہ چیز پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، آگے ہے کہ جن کا معنی اور تعریف امام ابن درید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات انسانوں میں سے ایک الگ مخلوق ہے۔ جنات انسانوں میں سے ایک الگ مخلوق ہے، اور اس کو اللہ نے رات میں چھپا لیا، یعنی جس طرح رات کسی چیز پر چھا جائے، یعنی اندھیرا کسی پر چھا جائے تو وہ چھپ جاتے ہیں، اسی طرح جنات کو اللہ نے ایک اندھیرے میں چھپا دیا ہے اور ان کو ہر چیز سے مخفی رکھ دیا ہے، اسی لیے اس کو نام جو ہے وہ جن دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جنات زمین پر اور فرشتے آسمان پر ہیں، اور یہی زمین اور آسمان کی آبادی ہے۔ اچھا، بہت سی چیزیں آپ نے بہت سے لوگوں کو سے سنی ہوں گی، یعنی جنات کی جو اقسام ہیں، ٹھیک ہے، مختلف جگہوں پر ہم سنتے ہیں۔ ہم کچھ احادیث سے اس کی آپ لوگوں کی تشنگی کرنے کی کوشش کریں گے۔ طبرانی کی سند ہے حسن کے ساتھ، ایک روایت میں ابو سلبہ حسن رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنات کی 3 اقسام ہیں۔ کیا فرمایا؟ جنات کی 3 اقسام ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کے پر ہوتے ہیں، یعنی وہ پروں کی مدد سے اڑتے ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو سانپوں کی شکل، یعنی حشرات الارض وغیرہ۔ اور تیسری قسم وہ ہے جو ہماری طرح سے ہیں، انسانوں کی طرح چلتے پھرتے بھی ہیں اور کھاتے پیتے بھی ہیں۔ تو یہ 3 قسمیں جو ہیں یہ جنات کی ہیں۔ اچھا، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو 3 اقسام میں پیدا کیا۔ ایک سانپ بچھو طرح کے جو ہیں وہ ہیں، اور دوسرے زمین کے کیڑے مکوڑے ہیں،
یعنی سانپ بچھو کیڑے مکوڑے یہ ساری ایک ہی قسم ہے، اور دوسری قسم ہوا میں اڑنے والی ہے، اور تیسری قسم بنی آدم کے طرح جس کے اوپر حساب کتاب اور یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ جس طرح انسانوں کو بھی 3 قسم میں پیدا کیا، ایک قسم بہائم کی طرح ہے، فرمان برداری یعنی اللہ تعالیٰ کی اس پر گزر ہوگی، ایک قسم وہ ہے جس کے بنی آدم کی طرح اجساد ہیں، جس کی روحیں شیطان کی روحیں، اور ایک قسم وہ ہے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک اولیاء میں سے ہیں اور ایک درمیانے قسم کے مسلمان ہیں، اور تیسرے وہ ہیں جو شیاطین ہیں جو انسانوں کو بہکانے کے لیے موجود ہیں۔ اولیاء جو ہیں وہ کام کرتے ہیں لوگوں کو نیکی کی راہ پر، شیاطین لوگوں کو بھٹکانے کے لیے، اور عام لوگ جو ہیں ان میں جو اولیاء کی بات مان جائیں تو وہ مسلمان، اور جو شیاطین کی بات مان لیں تو وہ اس میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک نقطہ جس کے اوپر ہم اپنی بات کو مکمل کرتے رہیں کہ ایک جن کو جن اور بہت سے زیادہ جنات، یعنی ان کو جنات کہا جاتا ہے، ایک سے شاید جتنے بھی ہوں۔ اچھا، جس طریقے سے انسانوں میں مذاہب ہوتے ہیں اسی طریقے سے جنات کے اندر بھی مذاہب ہوتے ہیں، اور وہ الگ الگ اسی طریقے سے نر اور مادہ، یہ تمام چیزیں جس طرح ہمارے اندر موجود ہیں ان کے اندر بھی موجود ہیں۔ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے لاتعداد بے شمار قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کتنی ہیں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وما، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا علم صرف اللہ کو ہی ہے۔ البتہ 3 مخلوقات جو واضح ہیں، ممتاز ہیں، ان کو سب جانتے ہیں، یعنی فرشتے، جنات اور انسان۔ اب ان 3 مخلوقات کے اندر جو مادے ہیں اس کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جب تخلیقات یعنی اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو اس پوری کائنات کو ایک موتی کی شکل میں اللہ نے بنایا، ظاہر ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک نگاہ ڈالی تو اس کو آگ لگی۔ آگ کے 3 حصے ہوئے، ایک حصہ نورانیت کا، دوسرا ظلمانیت کا، اور تیسرا دھوئیں کی شکل میں۔ نورانیت سے اللہ نے فرشتوں کو بنایا، ظلمیت سے اللہ نے شیطان اور جنات کو بنایا، اور دھوئیں سے اللہ تعالیٰ نے یہ 7 آسمان بنائے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو شاید آپ نے سنی ہوں۔ اب انسان کی تخلیق کس چیز سے ہوئی؟ انسان کی تخلیق 4 عناصر آگ، ہوا، پانی اور مٹی سے اللہ نے کی۔ قرآن مجید میں اللہ نے مختلف جگہوں پر اس چیز کو فرمایا، جیسے جنات کے بارے میں فرمایا کہ جنات کو اللہ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جنات کو اللہ نے، تیسرے مقام پر شیطان خود کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے اور جنات کو آگ سے اور بنی آدم کو اس چیز سے پیدا کیا جو تمہیں بتا دی گئی۔ ان میں تمام احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات کو اللہ نے، جنات کی تعریف اور جنات کو اللہ نے کس طرح سے بنایا ہے، اور جنات کی اقسام کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں گفتگو کریں گے کہ جنات کی کتنی اقسام ہیں، اور جنات کے حوالے سے مزید کچھ چیزیں۔ دعاؤں میں مجھے اور میری پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔